اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء وہ لکڑی چن کر لا سکتے ہیں کھانا پکانے کے لیے جنگل سے، سارے کام تقسیم ہو گئے صحابہ پر، آپ میں کیا کروں گا؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ فرمایا نہیں، میں جنگل سے لکڑی چن کر لاؤں گا۔ آپ خود تشریف لے گئے، لکڑی چن کر لائے، خود تشریف لے گئے، جنگل سے لکڑیاں چن کر لائے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خدمت کا عادی بناؤ، خود اپنے آپ کو پیش کرو خدمت کے لیے۔ کسی کام کو اپنی حیثیت سے، کسی بھی کام کو اپنی حیثیت سے نیچا مت سمجھو، اس لیے کہ سارے کام اعمال نبوت ہیں، اعمال صحابہ ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہے گا، صحیح روایت ہے، جب تک یہ بندہ دوسروں سے خدمت نہیں لے گا، اس وقت تک اس کا تعلق اللہ سے باقی رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اکرام کی مشق کرنی ہے، اکرام کی مشق کرنی ہے۔ تمہارے کے کام خود آؤ، دوسروں کے سامان میں سہارا لگا دو، کمزور آدمی کا سامان اٹھا لو، اپنی خدمت، اپنی ضرورت خود پوری کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ اب نکلے جماعت میں، یہ چادر تو میری تھی، یہ لکڑی تو میری ہے، میں لڑو تو نہیں کیوں لے لیا؟ ارے احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے، احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے، جنازہ گھر پہنچایا گیا، آپ تشریف لے گئے، جنازہ رکھا ہوا تھا، ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہا میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ میں ان کی والدہ سے تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے دو کام غلط کیا اللہ کے راستے میں نکل کر؟ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو بات پر، تم نے جنتی کیسے کہہ دیا اس کو؟ حالانکہ صحابی ہیں، احد کے میدان میں شہید کیے گئے، فرمایا تم نے جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی بیکار بات کی ہو۔ اللہ، ہم ذرا غور کریں کتنی لایانی، شاید بیان کے درمیان خاموش رہتے ہو، پھر لائنی شروع ہو جائے، اور وہاں صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، اور آپ یہ فرما رہے ان کی والدہ سے تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ یا تو اس نے کوئی لائنی بات کی ہو اللہ کے راستے میں نکل کر، یا اس نے کوئی ایسی چیز دوسرے کو دینے سے روک لی ہو کہ استعمال کے لیے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ ہم بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، میرا لوٹا، میری لاٹھی، ہاں اجازت کے بغیر کسی کی چیز نہ لو، کوئی تو مانگے اجازت سے تو دے دو، بھائی کوئی نقصان نہیں تمہارا، کہ لو بھائی کوئی حرج نہیں، استعمال کر کے واپس کر دو۔ آپ نے یہ فرمایا، دو باتیں ہیں روایت میں، احد کے میدان میں شہید والے صحابی کے بارے میں دو باتیں فرمائیں کہ کس نے کوئی لائنی بات کی ہوگی، یا اس نے اپنی چیز دوسرے کو دینے سے روک لی ہوگی کہ اس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ اپنی محنت اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، ایسا نہ ہو ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے نکلنے کے زمانے میں کہ جس سے ہماری محنت اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا اعلان کر دو جا کے صحابہ میں، آپ کے ایک صحابی تھے جو اعلان کرایا جاتا تھا جن سے منادی، فرمایا اپنے منادی سے اعلان کر دو جا کے صحابہ میں، جو دوسروں کے لیے راستے کو بند کرے گا، یہ جگہ کو تنگ کرے گا، اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ دوسروں کے لیے راستے کو بند کرے گا یا جگہ کو تنگ کرے گا، اس کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ صحیح روایت ہے، منتخب نے روایت نقل کی ہے، من قطع طریقا او ضیق منزلا فلا جہاد لہ، اس کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنا بڑا وجہ واپس ہوگا راستے میں کسی کے کھیت کو، کیار کو، کسی کی دکان کو، کسی کے سامان کو نقصان نہ ہو۔ ایسے نہ چلیں کہ سواریوں میں آپس میں ضد پیدا ہو اور تیزی سے آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور ساری محنت اور سارا جہاد اللہ کے یہاں سے مردود ہو جاوے، کہیں ایسا نہ ہو۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، نکلنے کے زمانے میں خاص طور پر ہم اس کا خیال رکھیں، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ ایک صفت اخلاص کی ہے،
ادنا ریا بھی شرک ہے. یہ اخلاص کیسے آئے گا؟ ہر عمل میں نیت کو ٹٹولتے رہو، ہر عمل میں نیت کو ٹٹولتے رہو، اللہ کے لیے کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے. ہم نکلے اللہ کے راستے میں صرف ہدایت کی طلب کے لیے اور کوئی غرض نہ ہو. ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، پھر وہ نکلنے کے زمانے میں ایک تیر کا بھی ارادہ کر لیتا ہے، حالانکہ تیر اعلی قتال میں سے ہے، اور تیر اللہ کے راستے میں چلانے کے بڑے فضائل ہیں. جی ہاں، قیامت میں نور ہوگا اس کے لیے، چاہے تیر نشانے پر پہنچے یا نہ پہنچے. اتنے فضائل تیر کے، تیر اعلی قتال میں سے ہے. صحابی کا سوال بھی عجیب کہ یا رسول اللہ، اگر اس راستے میں نکلنے والا تیر کا ارادہ کر لے تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اس تیر کے سوا دنیا اور آخرت میں اور کچھ نہیں ہے. سوچو تو صحیح، حدیثیں تو ذرا سامنے رکھو. کوئی نکل رہا مقدمے میں کامیابی ہو جاوے، کوئی نکل رہا قرضہ ادا ہو جاوے، کوئی نکل رہا شادی نہیں ہو رہی شادی ہو جاوے، کوئی نکل رہا بیمار کو صحت ہو جاوے. نہیں، فرمایا حدیث میں کہ جو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر نکل رہے ہیں ان کو دنیا میں یہ چیزیں مل جائیں گی، اللہ کے رسول نہیں ملیں گے. دیکھ لو آپ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی روایت شروع ہی سے کیا. امام بخاری نے بنیاد اسی کو بنایا کہ تمہارے وہی اعمال تولے جائیں گے اللہ کے ہاں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور کوئی غرض نہ ہو. اللہ اس کام کی برکت سے مسائل کو حل فرما دیں، یہ اللہ کا فضل ہے، مگر میرا محنت کرنا اس کے لیے نہیں ہے. اللہ نماز پر کامیاب کر دیں، مجھے اس کا یقین ہے، مگر میری نماز اس کے لیے نہیں ہے. محمد صاحب فرماتے تھے ورنہ یہ چاپلوسی کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا. اس لیے بات یاد رکھیو کہ صلاۃ الحاجہ جو ہے وہ حاجت کی نماز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجت کی نماز نہیں، نماز حاجت کے لیے ہے ہی نہیں. نماز حاجت کے لیے، تمہیں ساری بات اوپری سے لگ رہی ہوگی کیونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. حاجت کی نماز، حاجت کی نماز، ارے حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی. نماز حاجت کے لیے نہیں ہے کیونکہ حاجت مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے. حاجت مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے. حاجت کے لیے نماز نہیں ہے بلکہ نماز اللہ کے قرب کے لیے ہے. اللہ کے قریب ہو جاؤ نماز سے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کہو. صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے وہ نماز جس سے اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے حاجت کو کہا جائے. یہ مطلب ہے صلاۃ الحاجہ کا. یہ نہیں کہ پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتا رہے، پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتا رہے، اللہ کا خیال ہی نہ آیا. نماز تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ راضی ہو کر میری دعا قبول کر لیں. نماز قرب کے لیے ہے، حاجت کے لیے نہیں ہے. ہاں پھر حاجت اللہ سے کہو، یہ مطلب ہے صلاۃ الحاجہ کا. مگر ہمارا کیا حال ہے؟ تشکیل والے کہیں گے سنو ادھر دیکھو میری طرف، تشکیل والے کہیں گے ادھر دیکھو نا ادھر، تشکیل والے کہیں گے کہ تم نکل جاؤ تمہارا مقدمہ حل ہو جائے گا، تم نکل جاؤ بیمار ٹھیک ہو جائے گا. میں کیا بتاؤں حضرت کی بات. حضرت فرماتے تھے جو اس کام میں اپنے مسائل کے حل کے لیے نکلیں گے، اگر مسئلے حل ہو گئے تب بھی یہ کام سے گئے، کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں نکلے. اور اگر مسئلہ حل ہو گیا، اگر مسئلہ حل نہ ہوا تب بھی کام سے گئے کہ میں نے تو تبلیغ میں جا کے بھی دیکھ لیا، میرا مسئلہ تو وہاں بھی حل نہیں ہوا. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا، حقیقت ہے. یہ ایک موعود ہے، ایک مقصود ہے. مقصود ہدایت ہے، اللہ تعالی دنیا میں ضرورت پوری کر دے، یہ ان کا فضل ہے، میرا مقصد نہیں ہے. وہ تو میرے دوستو عزیزو، ہائے کیسے بتاؤں، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے،
وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، عمل اس جنت کے لیے نہیں ہے، تو وہ دنیا جو فنا ہونے کے لیے بنی ہے اس کے لیے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت ہی مخلوق ہے، عمل جنت کے لیے نہیں ہے، عمل تو اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ راضی ہو کر اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لیں، ان کا کرم ہے۔ لو تو جب باقی ہونے والی جنت کے لیے عمل نہیں تو فنا ہونے والی دنیا کے لیے عمل ہوگا؟ جو لوگ عمل کرتے ہیں دنیا کے لیے، وہ جب عمل کرتے ہیں جب کہ مصیبت آ جائے، قرضہ آ گیا کہ بھائی امیر صاحب کیا کروں، کہیں عمل کرو، اور بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ آ گیا، حکومت کی پالیسی بدل گئی، مسلمان پریشان ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ ارے کیا کریں؟ تمہارے کرنے پہ تو یہ ہوا ہے، تم اعمال کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے۔ یوں تو نہیں کہ اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، کہیں کے لیے نماز پڑھ لوں گا تاکہ حکومت کی پالیسی بدل جاوے۔ ارے حکومت کی پالیسی بدلنے کے لیے نماز نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نماز تھی۔ حکومت کی پالیسی تو اس لیے تیرے خلاف ہوئی کہ تو اپنے مالک کے خلاف ہو گیا، یہ تھی بات۔ ایسے لوگ جو عمل حالات کے لیے کرتے ہیں ان کے اعمال وقتی ہوتے ہیں، جب حالات ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل وہ چھوڑتے ہیں جن کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دعوت عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، دعوت عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے کرو، کہ اللہ نے کام تیرے حکم سے کر رہا، نماز تیرے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا، اور تو نے اپنے حکم کی تعمیل میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے، تو کامیاب کرے گا، بس آسان راستہ ہے۔ اس طرح میرے دوستو عزیزو اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرو، جہاں تک ہو سکے اس راستے میں پیدل چلو، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح روایت ہے، صحابہ سنتے ہی سواری سے نیچے اتر گئے۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، ایک صاحب نے بتایا کہ اونٹوں کی جماعت چل رہی راجستھان میں، جہاں گاڑی نہیں جاتی وہاں اونٹوں سے چلے جاؤ، مگر صحابہ اونٹوں سے بھی اتر گئے، صحابہ اونٹوں سے بھی اتر گئے۔ جیسے یہ سنا کہ پیدل چلنے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، سب سواری سے نیچے اتر گئے، سب کے پاس سواری موجود تھی، سب کے پاس سواری تھی، سب نیچے اتر گئے سواری سے۔ جہاں تک ہو سکے پیدل چلنا اللہ کے راستے میں، جو غبار اڑے گا اللہ کے راستے میں پیدل چلنے سے، وہ اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک مومن کی ناک میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے راستے کا غبار جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا، یہ بھی روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا پاؤڈر ہے اللہ کے راستے کا غبار، اس سے بے رغبت مت ہو، اس سے نفرت مت کرو۔ اس طرح ہمیں پیدل چلنے کا شوق ہو، بستی بستی کام کرتے ہوئے چلیں، ہر جگہ کام جماتے ہوئے، ہر مسجد میں اتنا قیام کرو کہ اس مسجد کے اندر یہ سارے اعمال مقامی لوگ کرنے لگیں، وہاں یہ اعمال زندہ ہو جائیں۔ کوئی جماعت بھی علاقے میں اتنا قیام کرے کہ وہاں کام شروع ہو جاوے، یہ نہ ہو کہ دو دن کا پروگرام بنا لو مسجد میں ٹھہرنے کا۔ کسی مسجد میں کتنا قیام کرنا ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ جہاں جاؤ وہاں کام کے تقاضے کو دیکھو، جب کام پورا ہو جائے تو آگے بڑھ جاؤ۔ تاجر تجارت یہ نکلتا ہے جب کام پورا ہوتا ہے تب آگے بڑھتا ہے۔ گوارا ذکر کیا تھا کہ 2 دن میں آ جاؤں گا، 8 دن میں آیا، کوئی ناراض نہ ہوگا، 8 دن کیوں لگ گئے، کام میں لگے۔ اس طرح ہم بھی مسجدوں میں جم کر کام کریں۔ ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ نکلو، یہ بہت اہم بات ہے۔ امیر کی اطاعت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، امیر کے بغیر کوئی جماعت نہیں۔ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں۔ امیر کو چاہیے کہ ساتھیوں سے مشورہ کرتا رہے، رائے لیتا رہے، ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں، اس سے آپس میں اجتماعیت ہوگی۔ جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعتیں جائیں، یہ نہیں جماعتیں خود رخ بدل دیں، جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں جائیں،
اور دیکھو تم ٹرین میں ہو یا بس میں ہو، دعوت دیتے ہوئے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت افرادی دعوت دینا ہے۔ اجتماعات آپ کی نبوت اور سیرت میں اجتماع کم ہیں، اجتماعات بہت کم ہیں، سب کو جمع کر کے بات کرنے کا مواقع کم ہیں۔ افرادی دعوت صحابہ کا، افرادی دعوت دینا خود آپ کا، یہ اجتماعات سے زیادہ ہیں۔ میں یہ محسوس کر رہا کہ تبلیغ میں اجتماعات زیادہ ہونے لگے ہیں۔ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اجتماع کام کا جز نہیں ہے، اجتماع کام کا جز نہیں ہے، اصل تو افرادی دعوت ہے۔ رات میں نے عرض کر دیا تھا تفصیل سے افرادی دعوت پر اللہ کی کیا مددیں آئی ہیں۔ اس طرح آپ حضرات ٹرین میں بس میں ہوں تو یہ نہ ہو کہ بھئی جماعت ہے ایک ساتھ رہے گی۔ ہمارے بہت سے ساتھی غلطی کرتے ہیں کہ بھئی آپ ٹکٹ بدل لو ہمارے سے، آپ یہاں آ جاؤ میں یہاں آ جاؤں، نہیں، جس کی جہاں سیٹ ہے وہ وہاں رہے، تاکہ وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں والوں کو دعوت دے۔ ٹرین میں بس میں بیٹھے ہو، دوسرے تمہارے برادران وطن ہیں، سب کا اکرام کرو، ان کو بھی دعوت دو، انہیں اللہ کا تعارف کرواؤ، انہیں بتاؤ اچھے اخلاق کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے، انہیں اسلام کا تعارف کراؤ۔ اس طرح ہمیں نکلنے کے زمانے میں ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ تم ٹرین بس میں ہو، تمہارے ساتھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا اکرام کرو۔ ہماری جماعتیں سمجھتی ہیں تبلیغ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے ٹکٹ خرید لوں، کھانا خرید لوں، ویزے کے لیے پیسہ خرچ کر دوں، فلاں ملک میں چلا جاؤں۔ یہ تبلیغ کا خرچ نہیں ہے، یہ تو اس کا اپنی ذات پر خرچ ہے۔ تبلیغ میں تو خرچ وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کے اکرام پر مال خرچ کرے۔ تمہیں یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ہماری جتنی جماعتیں پھرتی ہیں، بھئی یہ چلہ کتنے میں لگ جائے گا، وہاں جا رہی جماعت بلند شہر کہ جے نظام الدین سے کہ ہاں 1000 روپے بہت ہیں۔ ارے کسی بے عقلی کی بات ہے، کیونکہ تبلیغ میں نکل کر اپنی ذات پہ خرچ کرنے کو تبلیغ سمجھ رہا۔ دور صحابہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ دور صحابہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دوسروں پر خرچ کرنے کو کہتے تھے۔ صحابہ جہاں جاتے وہاں اکرام کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا دعوت دینے کے لیے، اکرام کیا۔ آپ نے ایک آگے کا پیر بکری کا اور 14 چھٹاک جو کا آپ نے آٹا بنوایا، اور ایک پیر بکری کا، اور پورے خاندان کو بلایا۔ حالانکہ اس خاندان میں کا ہر فرد ایک بکرا پورا خود کھاتا تھا۔